وحید ہمارے لیے یہ تیسرا کلمہ پیش کریں گی جو سیمنری سے گجرانوالہ تھولوجیکل سیمنری سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور تیسرے کلمے کو بیان کریں. مسیح یسوع کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں. آئے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 25ویں آیت سے 27ویں آیت تک. عہد جدید میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 25ویں آیت سے 27ویں آیت تک. پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی. یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا: اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا: دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں زندہ خداوند کے حضور. مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، کیونکہ تو ہی عزت، حمد، تمجید، ستائش و سجدے کے لائق ہے. یہوہ پاک خدا، اس وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا کہ آج ہم تیرے دکھوں کو یاد کر سکے، صلیب پر بہائے گئے ان تمام دکھوں کو یاد کر سکے. اے خداوند، میں منت کرتی ہوں آج کے کلام کے لیے، اس کلام کو ہمارے لیے آسان کر. اور میں کمزور ہوں، اپنے پاک روح کے وسیلے سے اے خداوند میری مدد کر، اور اس میں جو بھی الفاظ یہاں پر بیان کروں وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے. یہ سب کچھ مانگتی ہوں مسیح یسوع کے نام سے، آمین. 7 صلیبی کلمات میں سے تیسرا کلمہ جو کہ دوپہر کے وقت ہمارے نجات دہندہ مسیح یسوع کے لب مبارک سے نکلا، محبت کا کلمہ کہلاتا ہے. گڈ فرائیڈے کا دن، آج کا دن ہم سب کے لیے کوئی عام دن نہیں ہے. اس دن میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہمارے نجات دہندہ مسیح یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی، کل کائنات کا کفارہ دیا. اور اس وقت جو کلمہ ہم سب کے سامنے میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ محبت کا کلمہ کہلاتا ہے. مقدسہ ماں مریم جو مسیح یسوع کی ماں تھی، اس کا بیٹا یسوع المسیح صلیب پر اپنی جان دے رہا ہے. اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہے. تب وہ اس منظر کو یاد کرتی ہے جب فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس کو سلام کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ تجھ پر فضل ہوا ہے اور تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ اگرچہ وہ دنیا کے نجات دہندے کی ماں بننے والی تھی اور یہ بات اس کے لیے قابل فخر تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. پھر بھی اس نے اس کلام کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا اور کہا: دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. قابل غور بات یہ ہے کہ جب یسوع المسیح کی پیدائش کا وقت تھا تو ان کو سرائے میں جگہ نہ ملی. مریم اس بات سے غمگین تو ہوئی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا. اور جب مریم اور یوسف کو یہ پتہ چلا کہ ہیرودیس جو ہے وہ بچوں کو قتل کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ملک کو ہی چھوڑ دیا اور مصر کو چلے گئے. ان سب باتوں سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ماں مقدسہ مریم اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی تھی. اور جب اس نے اپنے لختے جگر کو صلیب پر دیکھا تو وہ اس کے سامنے بے بس تھی، وہ اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی. یہاں پر شمعون کی وہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہے جو اس نے ہیکل کے اندر کی تھی
کہ تیری جان بھی تلوار سے چھن دی جائے گی. اور صلیب کا تمام منظر جو ہے وہ اس کے دل کے چھن جانے سے کم نہ تھا. تھی تو وہ ایک ماں کا جو دل ہے وہ نرم ہوتا ہے. اور جب یسوع کے ہاتھوں پر کیل ٹھوکے جا رہے تھے تو ان کیلوں سے مقدسہ مریم کا دل چیرتا تھا. دشمنوں کی لعن تان سے اس کا کلیجہ پھٹتا تھا. لیکن فرشتے کا پیغام جو مسیح یسوع کی پیدائش سے پہلے مریم کو ملا تھا، وہ بار بار اس پیغام کو سوچتی تھی. اس کے کانوں میں یہ پیغام گونج رہا تھا کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یسوع المسیح دنیا کا نجات دہندہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے. تمام جسم جو ہے وہ لہو لہان ہے. کثرت سے خون جو ہے وہ بہہ چکا ہے. جسم سے طاقت زائل ہو چکی ہے. جسم کمزور پڑ چکا ہے، سست پڑ چکا ہے. اس کربناک تکلیف میں بھی مسیح یسوع کو اپنی ماں کی فکر تھی. تیسرا کلمہ جس کو محبت کا کلمہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کلمہ ذمہ داری کے کلموں میں بھی شامل ہوتا ہے کہ مسیح خداوند نے انتہائی دکھ اور اذیت کی حالت میں اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کے بارے میں انتظام کیا. موسوی شریعت کے مطابق جو ہے وہ ماں باپ کی عزت کرنا فرض تھا، جس کا ذکر ہمیں خروج اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں ملتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. اسی طرح جب ہم نئے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی والدین کی عزت اور تعظیم کو مقدم سمجھا گیا ہے، جس کا ذکر ہمیں افسیوں اس کا 6واں باب اور پہلی 3 آیات میں ملتا ہے. اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. صلیب پر مسیح یسوع پر جو ظلم و ستم ٹوٹے ان کی داستان بڑی لرزہ خیز ہے. اس کے گالوں پر تماچوں کے گہرے نشان، اس کا سر جو ہے وہ کانٹوں سے لہو لہان تھا، مکوں کا مارا جانا، منہ پر تھوکا جانا، ان سب کو مسیح یسوع نے برداشت کیا. لیکن ان سب سے زیادہ جو بات مسیح یسوع کے دل کو چھید رہی تھی وہ اس کے شاگردوں کا فرار تھا. تمام شاگرد جو تھے وہ فرار ہو گئے تھے. حالانکہ مسیح یسوع اس کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، اور متی کی انجیل میں مسیح یسوع نے خود اپنی زبان سے اس بات کی پیشین گوئی کی تھی کہ تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے. تمام شاگرد فرار ہو گئے اور واپس نہ آئے، لیکن یوحنا ان میں سے واحد شاگرد تھا جو واپس آیا اور گلگتہ کے مقام پر اس کی ماں کے مد مقابل کھڑا تھا. حالانکہ یوحنا جو تھا وہ گتسمنی میں بھاگ گیا تھا، لیکن زیادہ دیر تک وہ مسیح سے دور نہ رہ سکا، کیونکہ وہ بھی مسیح یسوع سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف اور یسوع کے بھائی کہاں تھے؟ اس زمن میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یوسف جو تھا وہ مسیح یسوع کی زمینی خدمت شروع کرنے سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا، اور اس کے جو بھائی تھے وہ بھی وہاں پر موجود نہ تھے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے. سو مریم کو اب ایک ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو نہ صرف یسوع پر ایمان رکھتا ہو بلکہ مضبوط ایمان رکھتا ہو. اور اس مضبوط ایمان کا حامل وہاں پر ایک ہی شخص موجود تھا، اور وہ تھا یوحنا. یسوع مسیح نے جب یوحنا کو صلیب پر اپنے سامنے دیکھا تو اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یوحنا کو ایک تحفہ دیا.
یسوع مسیح نے اپنی ماں کی ذمہ داری یوحنا کو دے کر اپنی ہوش مندی کا ثبوت دیا۔ پھر مسیح یسوع نے مریم سے کہا، اے عورت کے الفاظ اکثر لوگوں کو بڑی تکلیف دیتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اپنی ماں کو اے عورت کیوں کہا۔ نئے عہد نامے کے اردو قائرین جو ہیں وہ اس اصطلاح کے استعمال پر بہت اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ اردو زبان کے اس فقرے میں بے ادبی کی جھلک موجود ہے، جبکہ وہاں پر یہودی موجود تھے۔ صلیب کے پاس یہودی موجود تھے، اور وہ یہودی وہ تھے جو عبرانی کو بھی جانتے تھے، یونانی زبان کو بھی جانتے تھے، آرامی کو بھی جانتے تھے، اور لاطینی کو بھی جانتے تھے۔ چاروں زبانوں کے جاننے والے یہودی جب وہاں پر موجود تھے، اور کانا گلیل کے واقعے پر بھی مسیح یسوع نے اے عورت ہی کہا تھا، کیونکہ یہ یونانی زبان کا لفظ گنائے ہے۔ اس لفظ میں ادب، عزت اور احترام کا انتہائی جذبہ موجود ہے۔ یہی لفظ رومی شہنشاہ کیسر اگستین جو ہے وہ مصری ملکہ کلیوپاترا کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور رومن کیتھولک بائبل میں گنائے کا ترجمہ اے خاتون کہا گیا ہے۔ یونانی زبان کا لفظ گنائے یعنی جس کا ترجمہ اے عورت کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم آج کے دور میں کسی کو عزت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میم یا میڈم کہتے ہیں۔ بالکل کسی بھی باعزت عورت کو، خواتین کو مخاطب کرنے کا یہ ایک باعزت اور پروکار طریقہ ہے۔ اسی لیے جب مسیح یسوع نے صلیب پر اے عورت کے الفاظ استعمال کیے تو وہاں پر موجود کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ مسیح یسوع کو ایک ہی رات میں 6 مرتبہ عدالتوں میں لے جایا گیا، 3 دفعہ مذہبی عدالتوں میں اور 3 دفعہ سیاسی عدالتوں میں۔ بارہا مسیح یسوع کو کبھی اس عدالت میں لے کے جاتے تھے، کبھی اس عدالت میں لے جاتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس پر کوئی ظلم ثابت کرے اور اس کو مجرم ٹھہرائیں۔ ایسے وقت میں مسیح یسوع کے شاگرد جو تھے وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے، سوائے ایک شاگرد کے، اور مقدس یوحنا وہ شاگرد تھا جو مسیح کو نہیں چھوڑتا۔ مسیح یسوع جب بھی کسی عدالت میں جاتا ہے تو مقدس یوحنا جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ مسیح کی ماں اور چند عورتیں بھی تھیں۔ اس موقع پر یوحنا کے ساتھ عورتوں کی موجودگی جو ہے ان کے عزم اور ہمت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس سے بڑھ کر یسوع کے لیے ان کی محبت کا اظہار ہے، کیونکہ ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا جس کو ایک مجرم کے طور پر صلیب دی جا رہی ہو، اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے بڑی ہمت کی اور عزم کے ساتھ ساتھ بے پناہ محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یوحنا اپنے پہلے خط میں یوں رقم تراز ہے کہ محبت میں خوف نہیں، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ اور صلیب کے پاس موجود وفادار شاگرد یوحنا، اس کو مسیح یسوع نے ایک تحفہ دیا کہ تو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کو اپنی ماں سمجھنا، جس نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا، جو میرے جسم کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنی، جس کے وسیلے سے وہ مجسم ہوا۔ مسیح خداوند نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری جو تھی اپنے شاگرد کو سونپ دی۔ کیوں سونپ دی؟ کیونکہ مسیح خداوند پلوٹھا تھا، اور پلوٹھے بچے کو یہودی معاشرے میں دوسرے بچوں سے زیادہ دیا جاتا تھا، یعنی کہ جو پلوٹھا بچہ ہوتا تھا اس کو جائیداد میں سے 2 حصے دیے جاتے تھے، ایک اس کا حصہ اور ایک اس کے والدین کا بھی جو حصہ تھا وہ پلوٹھے بچے کو دیا جاتا تھا، تاکہ آخری عمر میں وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کر سکے اور کل کائنات کا نظام سنبھالنے والا صلیب پر اپنی اس ذمہ داری سے غافل نہیں تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ یہودی دستور کے مطابق پلوٹھے پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس لیے مسیح یسوع نے اپنے آخری وقت میں بھی اپنے پلوٹھے ہونے کا حق ادا کر دیا۔
اور اپنی ماں کو ایک ذمہ دار اور وفادار شخص کے حوالے کیا، اور اس کے حوالے کر کے مسیح یسوع جو ہے وہ اپنی 2 ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ پہلی ذمہ داری کہ وہ اپنے لاڈلے اور وفادار شاگرد یوحنا کو اپنی ماں تحفے کے صورت میں دیتا ہے، اور ساتھ ہی یوحنا کو پہلوٹا ہونے کا حق بخشتا ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ کہ وہ پہلوٹے ہونے کا حق ادا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم جس افراتفری سے گزر رہے ہیں